میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے ایک عالم دین ہے، میں ایک مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوگا، کہیں آپ پہ سوال کروں یا تنقید کروں تو میں گستاخ تو نہیں ہو جاؤں گا؟ میں آپ کا خادم ہوں بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ تنقید لاکھ کریں، کیوں گستاخ بنیں گے؟ یہ چیزیں جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی. میں آپ کے برابر تو کچھ نہیں ہوں نا، میری کیا ضرورت ہے کہ میں ایک اتنے بڑے آدمی کو ایسے سوال کر دوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں کچھ بھی نہیں. آپ ویسے مجھے بڑا بنا رہے ہیں. نہیں چلے آپ نے آپ کو چلو نہ کہیں، ایک کوئی بھی بندہ ہے، شرن کیا ہے کہ ایک میرے جیسا ان پڑھ بندہ صرف عقلی دلیل سے بات کر سکتا ہے عالم دین کے ساتھ؟ اگر واقعا عقلی دلیل ہے کیوں نہیں بات کر سکتا؟ اگر واقعا عقلی دلیل ہے نا. جی سر صحیح ہے. اچھا پھر عقلی دلیل سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ بقول آپ کے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں نے پکڑ کے، تو وہ اپنے قدم بھی آگے نہیں چل رہے تھے ان کے، وہ لیک ڈال کے جا رہے تھے، اتنے وہ کمزور تھے، لاغر ہو چکے تھے. اللہ پاک مجھے کوئی الفاظ چناؤ کرنے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، میں ہزار بار توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں سچا مسلمان ہوں، لیکن الفاظ کے چناؤ میں مجھے کیا پتا کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں. تو آپ نے کہا کہ وہ لیک ڈال کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے جا کے جماعت کرائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کر دیا. یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اتنے بیمار تھے تو وہ کسی صحابہ دوسرے کو کہہ دیتے کہ جی ابو بکر کو منع کر دو، آپ جا کے جماعت کراؤ، ایک بات ہو گئی. یا وہ اتنے لاغر یا اتنے کمزور ہو چکے تھے تو پھر دو آدمی انہیں لے کے جا رہے تھے. یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر انہوں نے نماز جماعت کیسے کرا لی؟ بیٹھ کے نہیں، ان کے پاس مزید بھی تو یہ تھا نا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے اگر اتنی نفرت تھی تو کہتے نا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر انہوں نے پیچھے نماز پڑھ لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ بھی تو ان کا ایمان ثابت کرتا ہے. پیغمبر نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جماعت کرائی، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بیٹھ کے کرا لی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر پیچھے نماز تو پڑھی نا. ابو بکر نماز پیچھے پڑھی جی، ادھر تو آتے تھے نماز پڑھنے تو سب آتے تھے نا، منافق مسلمان سب آتے ہیں. وہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، وہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے. آپ دیکھیں ابو بکر، دیکھیں آپ کے مذہب میں یہ ہے، اب آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ فاسق بھی نماز پڑھا سکتا ہے، فاسق کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کافر کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. چلو اس کو چھوڑ دیں. آپ ابو بکر، آپ دیکھیں ابو بکر کو نماز سے نبی صلی اللہ، آپ کے اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے، اور سخت بیماری کی حالت میں. اب آپ کہتے ہیں کسی اور صحابی کو بھیج دیتے، تو یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بھیجا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں، انہوں نے ابو بکر کو ہٹایا، خود نماز پڑھایا. شاید اگر کسی اور صحابی کو بھیج دیتے تو اس میں وہ تاثیر نہ ہوتی، وہ اتمام حجت نہ ہوتا جو ان کے اپنے ہٹانے میں ہے. جب انہوں نے خود ہٹایا ہے. کس نے کہا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے کہا؟ یہ جب نماز پڑھانے کے لیے گئے، کس کی اجازت سے گئے؟ بیٹی نے کہا. بیٹی نے کہا. آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ سب بغیر انہوں نے کہہ دیا. اب آ جاتے ہیں آپ کی کتب کی طرف. آپ کہتے ہیں ہمارے کتب میں یہ تھا کہ جب اس طرف، ایک منٹ، اتنی جلدی نہ چلیں نا. جب ان کو نماز سے ہٹایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائے، تو یہ تو بہت بڑی بے عزتی ہے. آپ کسی شخص کو امامت سے دھکیل کے ہٹا دیں اور خود وہاں پہ نماز پڑھائیں، یہ بہت بڑی بے عزتی ہے. لیکن ہم تو یہ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے چلے مان لیتے ہیں. نہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہے بھائی، میں آپ کی کتاب ہے، میں دکھا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے. آپ اسی طرح ڈسکس کرتے چلتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے کہ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر نے ہٹایا نہیں ہٹایا؟ میں یہی چلتا ہوں نا کہ آپ نے پھر کہتے ہیں کہ عائشہ اور دوسرے جو ان کی زوجات تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہیں آسا آ جاتا ہے، نہ رونے لگتے ہیں کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھاتے کہ انہیں رونا آ جاتا ہے. یہ آپ اپنی کتاب سے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بات نہیں مانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے بات نہیں مانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں عقلی دلیل سے یہ کہتا ہوں انہیں رونا اس لیے آتا تھا.
اگر یہ آپ کی کتاب میں ہے تو تب بھی رونا اس لیے آتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ آج انہوں نے مجھے مسلح پر کھڑا کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ وہ عشق کرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں رونا آتا تھا. کیا ایسے ہی رونا آ جاتا ہے کسی کو آدمی کو پکڑ کے کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ رونے لگ جائے گا؟ کیا عقل یہ مانتی ہے؟ اب سن لیں میرے بھائی، اب دیکھیں، اب طارق بھائی اچھی طرح سے سن لیں. ان روایات میں کچھ پیچیدگی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات ہے یہ ہماری کتب میں نہیں ہے کہ ابو بکر کو رونا آتا تھا، یہ آپ کے کتب میں ہے. اور یہ عائشہ صاحبہ کا قول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائے. میں نے کہا کہ وہ تو اس کو رونا بہت آتا ہے، وہ گریہ کرتا ہے، اس لیے جو ہے میں نے اس کو نہیں بولا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا دیا ہے، میں نے وہ نہیں مانا. تو پہلی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ، چلیں یہ کہ عائشہ کی اور بات نہ مانی، تم نے جو پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کیا، مخالفت کی ہے کسی بھی وجہ سے. پیغمبر ابو بکر کو آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کیا، یہ خود ایک فسق ہے. جو پیغمبر کی بات کو نہیں اطاعت نہیں کرتا وہ فسق ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ انکن صواحب یوسف، کہ آپ صواحب یوسف ہیں، یہ بہت سخت مذمت کے جملے ہیں، اس کے متعلق میں عرض نہیں کرتا. اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ اس کو رونا آتا ہے، یا دیکھیں جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو ابو بکر کیوں رونا نہیں آیا؟ اگر آپ کہتے ہیں محبت ہے اس کو، اگر واقعہ اتنا رونے والا آدمی تھا، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیوں رونا نہیں آیا؟ جو اور بھائی مستی کے ساتھ گیا ادھر سقیفہ صحابہ بنی ساعدہ میں خلافت بانٹنے، اس وقت کیوں نہیں رونا آیا؟ جب پیغمبر مرے اس وقت عمر کو کیوں رونا نہیں آیا؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بھائی مرا ہی نہیں، پیغمبر آسمان پہ چلا گیا. اور پیغمبر کوئی روایت ہے پیغمبر نے کبھی کہا تھا کہ میں نہیں مروں گا، میں آسمان جاؤں گا؟ جنازہ پڑھا ہے، لوگ رو رہے ہیں، سب اس کا اہل بیت رو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیغمبر آسمان میں گیا. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ بات یہ ہے، یہ جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ صواحب یوسف ہیں، آپ کیمرہ کو سامنے لائیں نا، کیمرہ کو نہ ہٹائیں چہرے سے، صواحب یوسف ہیں. کوشش کر رہا ہوں، وہ پتہ نہیں. ہاں جی، ایسے چھوڑ دیں، اب اس کو ہلا نہ دیں. آپ صواحب یوسف ہیں، یہ صواحب یوسف، یہ جملہ بہت شدید سخت مذمت کے الفاظ ہیں. پیغمبر صلی اللہ، اب اس کو عائشہ وہ کہہ رہی ہے، یا اب لوگوں نے تو سنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیوی کو صواحب یوسف کہا ہے. یہ چھوٹا جو فقرہ نہیں. اور پیغمبر آیا، اس نے ابو بکر کو ہٹایا، تو اس کو دیکھو بھائی، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ابو بکر کو کہہ دے نماز، میں نے مخالفت کی، میں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو تو رونا آتا ہے. یہ جو بنایا گیا ہے میرے بھائی، یہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ بنایا جائے کہ پیغمبر نے کس وجہ سے مجھے کہا ہے صواحب یوسف. اور یہ غلط، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ اس میں بات بنتی ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو رونا آتا ہے. بھائی وہ آپ کیسے نماز پڑھے، اس کو رونا آتا ہے، تو آپ صواحب یوسف ہیں. سامنے سے اتنی بڑی گالی، اتنی بڑی تکفیر. یہ دیکھیں سوال جواب میں، گفتگو میں، ابھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں نا، آپ کے کلام میں اور میرے کلام میں مناسبت ہے. ابھی آپ جو ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکم کیسے، میں کہتا ہوں اچھی، اللہ آپ کو سلام تھی. ان دونوں سوال جواب گفتگو آپس میں، ان دونوں میں مناسبت ہے. اس کلام میں مناسبت ہی نہیں ہے. اور بھائی ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دے، وہ تو اس کو رونا آتا ہے. صواحب یوسف ہو تم، اس میں نہیں ہے. صواحب یوسف کا جو جملہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، یہ بہت تکفیر کے بہت سخت جملے ہیں. صواحب یوسف بڑی بری عورتیں تھیں، بہت ہی فتنے کی عورتیں تھیں. وہ صواحب یوسف کس لحاظ سے بن جاتا ہے میرے عزیز میرے بھائی؟ وہ اس لحاظ سے کہ یہاں پہ بہت بڑا منصوبہ ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف صواحب یوسف نے منصوبہ بنایا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عورتوں نے منصوبہ بنایا. وہ کیا منصوبہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں، انہوں نے اپنے والد کو بھیجا. تبھی بنتا ہے کہ پیغمبر نے کہا صواحب یوسف ہے، تبھی بنا. اور یہ سٹوری بنانا کہ اس لیے بولا تھا صواحب یوسف ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ابو بکر کو رونا آتا ہے، یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیوں ابو بکر کو بعد میں رونا نہیں آیا؟ آپ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی مولا علی شیر خدا کو کہا گیا ہے کہ جماعت. بالکل پیغمبر نے کہا تھا کہ علی علیہ السلام کو بھیجو کہ نماز پڑھائے، انہوں نے اپنے باپ کو بھیجا. عورتوں نے خود اپنے باپ کو بھیجا اس کی جگہ کہ نماز یہ پڑھائیں گے تو خلافت ہماری بنے گی. پیغمبر کو جب پتہ چلا ہے تو کہا انکن صواحب یوسف، کہ تم اسی طرح دھوکے باز ہو اور کانسپریسی بناتے ہو جیسے صواحب یوسف بناتے تھے نبی کے خلاف. اور پھر پیغمبر آ کے ان کو ہٹایا، خود نماز پڑھایا. یہ صحیح بنتا ہے. اچھا یاری صاحب، ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جیسے جو بھی آپ نے پڑھا، اتنا عرصہ پڑھا، 10 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، جو بھی محنت کی آپ نے،
آپ نے محنت اس لیے تو نہیں کی کہ آج میرے سامنے آ کے کوئی سنی کتب کی آپ کوئی بات مان لیں، نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے، اسی لیے پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے، 15 سال پڑھا ہے۔ اسی طرح جو میرے سنی علماء ہیں جنہوں نے 10 سال پڑھا ہے، انہوں نے ڈگری اس لیے حاصل نہیں کی کہ وہ آپ کے سامنے آ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، میں اس وادی میں طے نہیں، دیکھیں میں نے جب شروع آج سے میں عرض کروں، یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے امریکہ میں ادھر ٹی وی میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دے کے، ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے، آپ کے اس زمانے میں یوٹیوب وغیرہ نہیں تھے، ادھر آپ پیسے دے کے اس سے ٹائم خریدتے ہیں، تو میں ادھر سے ٹائم پیسے اپنے جیب سے پیسے دے کے ٹائم خریدا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ۔ تو وہاں پہ جو وہ اسٹوڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے، انہوں نے 2 پروگرام میرے دے کے سب میرے کاٹ دی۔ وہ میں صحابہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بناتا تھا، سناتا تھا، تو اس نے پروگرام کاٹ دی۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھئی اب ختم ہو گیا، ختم بات۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنا کیوں، یہ لوگوں نے جماعت عمریہ نے اپنا اسٹیشن بنایا، میں کیوں نہ بناؤں؟ تو میں نے اپنے پیسوں سے، اللہ جانتا ہے، بہت ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا اور بہت یعنی مشکلات کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن بنانا یہ یوٹیوب چینل بنانے سے بہت مختلف ہے۔ تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے یہ اسٹیشن بنایا، ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ، وہ صرف امریکہ میں نشر ہوتا تھا۔ تو میں آیا، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں، مناظرہ کروں، میرا نیت ہی، میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا۔ میں جب آیا ہوں تو میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عورتوں کی طرف نہ دیکھو، یہ روایت، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں، وہ جب میں نے فون نمبر اسکرین پہ ڈالے نا کہ کال ان شو لے، وہ کال جب وہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے کہ شیعہ کافر ہیں، وہ سامنے انہوں نے مجھے کھینچ لیا بھائی۔ جب میں نے کال نمبر رکھا، تم تو ذوالجناح کی عبادت کرتے ہو، تم تو گھوڑے کی عبادت کرتے ہو، تم مشرک ہو، تم شب عاشور کو جا کے وہ کرتے ہو، اپنی ماؤں کے ساتھ تم زنا کرتے ہو، اس طرح کی۔ تو میں مجبور ہو کے بھائی، میں مجبور ہو گیا، جب سب کالر سوال یہی کرتے ہیں، میں مجبور ہو گیا، میں جواب دینے لگا ان کے اپنی کتابوں سے۔ پھر جب وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، کیونکہ وہ شروع میں کتابیں نہیں دکھاتا تھا اسکرین پہ۔ وہ تو میں نے خود تصدیق کیا، ایسے ہی بس کہہ دیتے تھے، ان پڑھ اور جہالت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں، ایسے سوال جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ یاری صاحب، میں عقلی جو ایک منٹ مجھے تکمیل کامل کرنے دیں، یہ ایک منٹ جی چلیں، کر لیں۔ تو پھر صحیح تو پھر وہ کہتے تھے یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ یاری جو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بخاری میں نہیں لکھا۔ تو پھر میں مجبور ہوا، میں نے وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں، میں کتابیں دکھانے لگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس امریکہ میں کیونکہ مسلمان شیعہ ہیں لیکن کم ہیں، اصل تو آڈینس تو یورپ میں بھی نہیں، مڈل ایسٹ میں ہے، ایران میں، افغانستان وغیرہ میں، عراق میں۔ تو میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کر دوں۔ پھر لوگوں نے بہت ہیلپ کی، امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ حضرات، انہوں نے بہت، چھوٹے بچوں نے چندے جمع کیے، مساجد میں، گھروں میں، بہت لوگوں نے سپورٹ کی۔ اور وہ بہت، یہ سب اس میں سب سے آگے جو تھے ہمارے افغانی بھائی تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کی، ایرانی بھی کچھ تھے لیکن زیادہ سر افغانی۔ اور یہ انہوں نے بچے جا کے برف، یہ امریکہ میں برف پڑتا ہے نا سردیوں میں، برف صفائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں پیسے لے کے اللہ یاری کے چینل کو، اس طرح ان کے پیسوں سے میں نے یہ چینل، بالکل اللہ جانتا ہے، کوئی شک نہیں، اس کو میں نے پھر انٹرنیشنل بنا دیا۔ انٹرنیشنل جب بنا دیا، تو پھر جب ایران میں اس زمانے میں یہ تھا، ایران میں وہاں پہ بہت سارے چینل تھے وہابیت کے، شیعوں کا کوئی چینل نہیں تھا، شیعوں کے چینل تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، ان کو کہتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ غلط عقائد وغیرہ۔ جب انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے، جب انہوں نے میرے پروگرام دیکھے، وہ اتنے پاگل ہو گئے، عاشق ہو گئے سب۔ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا کہ چلو قم میں دفتر کھول دو، قم میں اصفہان وغیرہ میں میں نے، میرے دوست وغیرہ تھے، انہوں نے دفتر کھول دیا۔ پھر پورے ایران میں چھا گیا تھا، ہمارا جو چینل تھا نمبر 1 تھا۔ تو یہ پھر ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ یہ تو قبضہ کر لے گا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے، لوگوں کے چندے تھے، وہ سب ہوئے، اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیے، اور جتنے ہمارے جو وہ کیونکہ وہ دفتر میں ہوتا تھا نا، وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیے، ان سب کو پکڑ لیا انہوں نے کہ جنہوں نے اللہ یاری کی مدد کی۔
اور سب سے توبہ لے لو کہ بھائی کبھی اللہ یاری کو اب کال نہیں کرنا, کبھی پیسے نہیں دینا. علماء بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے, یعنی بڑے بڑے علماء, سینئر علماء, وہ ہمارے سپورٹ کرتے تھے, پیسے بھیجتے تھے, کیونکہ چینل کے بہت خرچے ہوتے تھے ہر مہینے, لاکھوں ڈالر کے حساب میں ہاں خرچے ہوتے تھے. تو اس خرچہ سب لوگ دیتے تھے, عوام دیتے تھے, علماء دیتے تھے. تو ان کو کانٹیکٹ, ان کو پکڑ لو کہ بھائی اب آج کے بعد $1 بھی دے دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ تھا اس کے خلاف انہوں نے یہاں تک ہمارے سے اتنا خطرہ تھا ان کو کہ ہمارے پروگرام سیٹلائٹ کے خلاف یہ وہ ایک ہوتا ہے نا ٹرانسمٹ کرتے تھے وہ ویوز کہ وہ سیٹلائٹ وہ وہاں اس کے نشریات میں خلل پڑتا تھا. وہ صحیح کلیئر نہیں ہوتی ہوگی نا, سگنل کلیئر نہیں آتا. اسی وجہ سے بہت جھگڑا ہو گیا تھا ایران کے ساتھ, انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں اور یورپین یونین اور امریکہ کا تو اتنا نہیں تھا, یورپین یونین وغیرہ, کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ کے خلاف یہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد میرے بھائی, میرے عزیز, تو یہ سلسلہ تھا ہمارا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ اس وادی کی طرف ہم آئے نا کہ ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, ہم یہ مجبوری کے تحت, ہم اس لیے نہیں شوق کے ساتھ. اب اردو زبان میں بھی میں نے بار بار کہہ دیا کہ مجھے شوق نہیں مناظرات کا, اللہ جانتا ہے مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ میں آ کر ادھر ابو بکر عمر کی برائیاں بیان کروں یا عائشہ وغیرہ کی. اس سے میری زندگی کے خطرے میں پڑتی ہے, میرے اولاد کی زندگی, اس میں میرا کوئی مالی منفعت بھی نہیں ہے. اگر لوگ یہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی پیسہ دیتا, یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت, وہ مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف اتنی تبلیغ ہو چکی ہے, شیعوں کی جتنی تکفیر پاکستان میں ہوئی ہے وہ کہیں نہیں ہوئی ہے, آج سے نہیں 40 سال سے شدید تکفیر. اور شیعہ علماء میں دیکھتا ہوں, شیعہ علماء جواب نہیں دیتے بیچارے. شیعہ عوام جو ہے نا, ان کی پریشانی دیکھ کر کہ وہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آج سے نہیں, یعنی 20 سال پہلے سے جب میں فارسی میں پروگرام, میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اردو میں زبان میں پیش کروں, کہ تاکہ میں اپنے شیعہ بھائیوں کا سر بلند کروں فخر کے ساتھ. تو کن کا مذہب, اگر کوئی صحیح اسلام ہے, کوئی صحیح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو وہ شیعہ اثنا عشری ہیں, ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں. تو اس لیے اس مجبوری کے تحت ہم بات کرتے ہیں. اللہ نہ اس میں ہمارا کوئی اللہ جانتا ہے. یہ جو ابھی میں چینل چلا رہا ہوں, اس میں ہر مہینے مجھے کئی $1000 اپنے جیب سے ڈالتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں میں نے شیعوں سے اپیل, یہ پاکستانی شیعہ ایسے ہیں بھائی, اگر میں یہی پروگرام فارسی میں کر دوں یا عربی میں کر دوں, مجھے بہت منفعت ملے گا. میں نہیں میں فارسی میں شیعہ سنی مسئلے پہ بات بھی نہ بھی کروں نا, میں جا کے کوئی اور مسئلہ چھیڑ دوں, مثلا اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے, اخلاقیات, اس کے باوجود لوگ مدد کرتے ہیں, اس میں میرا فائدہ ہے. لیکن میں یہاں پر میرا مالی نقصان بھی ہے, میں ٹائم بھی لگاتا ہوں, اور اس میں خطرہ, لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ ضرورت ہے, یہاں پہ مذہب کی. ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں, میں نے دیکھا تھا, میں نے کلپس دیکھے تھے کہ کیسے لوگ آ کے شیعوں کے ہاتھ سے شیعوں کے جلوس پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا علم لے کے ان سے چینتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم مشرک ہو, اور شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں. میں نے مجھے وہ جب منظر آ جاتا ہے نا, وہ کلپ میں نے جب دیکھے تھے, یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں, اور شیعوں کے پاس ان کے بات کا جواب نہیں ہوتا, شیعہ عوام کے پاس, شیعہ ذاکرین علماء. تو مجھے جو منظر یاد آتا ہے نا, تو میرا یہ عہد ہے میرا اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اپنے مذہب سے, کہ میں نے وہ مظلومیت شیعوں کے ختم کرنی ہے. کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا, اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے, نہ کہ شیعہ. صحیح. اللہ یاری صاحب, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. میں خود آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوں, اس لیے میں آتا ہوں. میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کہتا ہوں نا, میں بالکل مطلب ہے وہ جیسے شروع میں نے کہا ہے, صرف عقلی دلیل سے بات کرتا ہوں. جو اللہ پاک نے عقل دیا ہے, اب 55-60 سال عمر ہو گئی ہے, تو اب مرنا بھی ہے, تو کچھ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو اختلافی باتیں ہیں وہ کسی طرف سامنے آ جائیں, یا جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں. میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ چلیں, آپ نے تو کچھ اور باتیں کی ہیں نا, کہ جو بھی آپ نے پڑھا لکھا اس لیے پڑھا کہ آپ اپنی کتابوں کو ہی پروموٹ کریں گے. اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں, انہوں نے جب 10 سال 6 سال پڑھا ہے, تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے, تو وہ اپنی کتابوں سے حوالہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ پیچھے ہٹیں گے, نہ میرے علماء پیچھے ہٹیں گے. تو پھر مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. پھر تو یہی ہوگا, یہاں پر میں الفاظ اگر چناؤ کروں معاف کر دینا,
کہ پھر میرے جیسا ان پڑھ آدمی جو ہے وہ درمیان میں کوئی بات کرے، حل نکالے، کیونکہ آپ تو اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور میرا مولوی اپنے موقف پہ ڈٹا رہے گا، تو پھر تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ جیسوں کے لیے بہت مسئلہ واضح ہے، کیونکہ آپ کے علماء آتے ہی نہیں ہیں. اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو وہ آ جاتے نا، وہ آ جاتے ہیں. بھائی میں نہیں کہتا، میں ایک بات واضح کر دوں، میں نہیں کہتا کہ تم میرے چینل پہ آ جاؤ. ہم مشترک براڈ کاسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے چینل پہ، ہم اپنے چینل پہ اسی ایک پروگرام کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے عالم آ جائیں، جیسے میں مجھ سے پہلے انہوں نے سپاہی صاحبہ والے آتے تھے، وہ اپنے چینل پہ اسی کو پروگرام کو لگاتے تھے اور ہمارے چینل پہ بھی چلتا تھا. تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں نا. قبلہ آپ کو تو طارق بھائی آپ کے لیے تو بہت واضح ہے، آپ کے علماء نہیں آ رہے، بڑے بڑے علماء، ان کو ہم نے پیغام دیا ہے کہ آ جاؤ ادھر بات کرتے ہیں، کوئی نہیں آتا. کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، آپ کے علماء بیوقوف نہیں ہیں. ایک بات، آپ کے علماء ان پڑھ بھی نہیں ہیں، آپ کے علماء بڑے فاضل ہیں، یعنی بڑے سب علماء ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ علماء ہوتے ہیں شہرت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، ایسا بہت ہوتا ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں. مشہور بن جاتے ہیں لیکن علم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سیاست میں یا اچھی تقریر کر لیتے ہیں اس لیے مشہور ہو جائے. لیکن سب علماء ایسے نہیں ہیں. بہت سارے علماء ہیں کہ ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے، بہت تحقیق کرتے ہیں، کتابوں کو چان لیتے ہیں. اور وہ علماء جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آ کے شیعہ سے گفتگو کرو، تو وہ بیوقوف نہیں ہیں. وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شیعہ کی دلیل، پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں ادھر جاؤں میرے پاس کیا، میں خود یہی کرتا ہوں. میں خود ابھی اگر کوئی مجھے دعوت دے کہ تم فلان آدمی کے ساتھ بات کرو، فلان مکتب فکر کیسا جماعت، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس دلیل کیا ہے نا، وہ کہتا کیا ہے. ایسے تو آدمی نہیں آتا کسی سے بات کرے، پھر ادھر سرپرائز ہو جائے، پھر اس کے پاس دلیل ہو، شرمندگی ہو، ٹھیک ہے نا. کہ جماعت عمریہ کے ساتھ مجھے ابھی نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کے سب باتیں تقریباً مجھے زبانی یاد ہیں، لیکن شروع میں تو بہت تیاری کرتے تھے. صحیح تو وہ بھی یہی کرتے ہیں بھائی. لیکن جب وہ اس مرحلے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم تیاری کریں، تو ان کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے بھائی کہ ہم شیعہ کی باتوں کا رد ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں سن لیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے بھائی کہ شیعوں کے بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ نہیں آ رہے بھائی. تو اس لیے عرض یہ ہے میرے بھائی، میرے عزیز، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء پیچھے نہیں ہٹتے، آپ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، تو ہم کیا کریں، ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے بہت مسئلہ واضح ہے. آپ کے علماء کس لیے نہیں آ رہے؟ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی جان کو، میری جان کو خطرہ ہے، آپ کے علماء کی جان کو خطرہ نہیں ہے. وہ آپ پاکستان میں آرام سے رہتے ہیں، وہ ان کو یعنی شیعہ ان کو نہیں مارتے، وہ شیعہ کو مارتے ہیں، شیعہ ان کو نہیں مارتے نا. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کے لیے یہ حجت ہے، اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کو ہماری بات سچ ہے، حق ہے، ان کی بات باطل ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو میں تھوڑی میٹھی آپ پر تنقید کر لوں؟ جی کر لیں. اچھا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ جو اسلام سے ریلیٹڈ آپ چینل پہ آ رہے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی 15 سال ہو گئے. 15 سال ہو گئے کم از کم. 15 سالوں میں کتنی آپ نے گفتگو کی ہے کسی عالم دین کی، کسی مولوی کی، کسی حافظ قرآن کی، کسی قاری قرآن کی؟ کوئی آپ نے بات مان لی ہے کہ یہ بات بھائی آپ نے صحیح کی ہے؟ بالکل میرا اس طرف ہے کہ جب آپ ہماری کتابوں سے، میری بات کمپلیٹ ہو، جب آپ ہماری کتابوں سے، ہم اپنی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی حجت نہیں ہے. اچھا، جب آپ اپنی کتابوں سے دیں تو ہم نہیں مانتے. اچھا، جب آپ کی کتاب سے حوالہ دیا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ جو حوالہ ہے نا، یہ جو اندر راوی ہے، یہ راوی ہی جھوٹا ہے. بھائی اگر راوی جھوٹا ہے تو پھر اس کتاب کو بھی نہ مانو نا، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ جب آپ کی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ مانیں. جب ہم آپ کی کتاب سے کوئی حوالہ دیتے ہیں، آپ اس راوی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، پھر آخر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ میں نہیں کرتا. وہ بھائی وہ شیعہ مولوی ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. میں جب بھی ادھر شیعہ مذہب پہ تنقید ہوتا ہے، میں شیعہ کتابوں کی تضعیف نہیں کرتا، شیعہ روایات کی تضعیف نہیں کرتا. لوگ جانتے ہیں میرا یہ موقف نہیں ہے کہ وہ بیوقوف مولوی ہوتے ہیں نا، وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کہتے ہیں راوی ضعیف ہے، حدیثی کو انکار کر دیتے ہیں، بھائی ہم حدیث کو نہیں مان رہے. وہ میرا اسلوب نہیں ہے. وہ قم والوں کا اسلوب ہے، نجف والوں کا اسلوب ہے کہ وہ بھائی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، وہ شیعہ کتب سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ کتب میں جھوٹ بہت ہے. وہ بیوقوف ہیں، وہ احمق ہیں. وہ میرا اسلوب نہیں. میں کبھی اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ ہمارے کتاب کا حوالہ دے دیں، بشرطے کہ حدیث کا حوالہ دے دیں. وہ غلات کے کتاب نہ ہو، نصیریہ کا کتاب نہ ہو، زیدیہ کا، اسماعیلیہ کا، شیعہ اثنا عشریہ کا معتبر کتاب ہو. میں کبھی نہیں کہتا کہ بھئی ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، میں کبھی نہیں کہتا. اور وہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے. اس کے وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس بات سے بڑی منع کیا کہ آپ ہماری حدیث کو رد کریں.
اوکے، ہم حدیث کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے ہم ہمارے پاس ایسے مذہب میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کا ہم دفاع نہ کر سکیں. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں. آپ جو ہے نا، آپ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. وہ شاید وہ قوم والے ہیں نا، قوم والے وہ ان کا جو وہ اسی سے جان چھوڑا نہیں. وہ یہ ہے کہ یاری صاحب، پھر تھوڑا سا میں آپ کا بہت زیادہ دلی احترام کرتا ہوں، تو کچھ وہ کہہ رہا ہے میں نے ابھی میٹھی میٹھی تنقید کر رہا ہوں، شاید وہ اس میں سے نکلے. اچھا، اس سوال کا جواب آپ دے دیں کہ 15 سالوں میں کسی عالم دین، کسی قاری قرآن، کسی مطلب ہے بڑے سے بڑے عالم کی آپ نے کہا ہاں بھائی میں پیچھے ہٹتا ہوں، آپ نے یہ بات صحیح کی ہے؟ ایسی ایسا پروگرام آپ اپنا دکھا سکتے؟ دیکھیں کال کرتے ہیں لوگ مثلاً ایسی بات، وہ دیکھیں مخالفین اگر کوئی بات کہہ دیں کہ وہ صحیح ہو، ایسے کل تو نہیں ہے، غیب کا علم کسی کو نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط. بالکل ایسے مسائل ایسے دفعہ پیش آئے، بہت دفعہ پیش آیا کہ لوگوں نے میری نشاندہی کیا ہے کہ فلان مسئلہ میں یہ فلان مسئلہ ایسا ہے، میں نے استفادہ کیا، لوگوں سے سیکھا ہے. وہ اکثر جو ہے نا، اکثر جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ علماء نہیں ہوتے، وہ اکثر عوام الناس ہوتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان کا علم ہوتا ہے. جو کیونکہ علماء، شیعہ علماء مجھے کال نہیں کرتے، وہ شیعہ علماء اکثر میری تقاریر کو سنتے ہیں، میری باتوں سے نوٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن میں ان سے استفادہ کروں ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور وہ کانٹیکٹ کرنے سے تو بالکل ڈرتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن پرائیویٹ میں ایسے 2 عالم ہیں، کبھی کبھار وہ ای میل وغیرہ بیچتے تھے پرانے زمانے میں، اب بھی 1-2 ہیں جو وہ کچھ نکات بیچتے ہیں جو بہت مفید ہوتے ہیں، بہت ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. ایسے ہیں شیعہ علماء کی، لیکن شیعہ عوام تو کال کرتے رہتے ہیں نا، شیعہ عوام تو بہت کال کرتے ہیں. اور شیعہ عوام میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے ان میں فاضل ہوتے ہیں، مطالعہ ہوتا ہے ان کا، ان بہت نکات بتاتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. اور جماعت مخالفین کے جو لوگ ہیں، جو شیعہ سنی جو اختلافی مسائل ہیں نا، اس میں ہم حق پر ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا ہے. عرض یہ ہے جو اختلافی مسائل ہے، آج تک ایسا ایک دفعہ یہ کبھی نہ تاریخ میں ہوا، نہ آج نہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ جماعت تمہاری اس مسئلے پہ حق پہ. اللہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ہم ہر مسئلے پر، یہ اللہ کا احسان ہے، ہر مسئلے پر ہم حق پر ہیں الحمدللہ. اہل بیت علیہ السلام کے معنی ہر مسئلے آپ کہتے ہیں آپ حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. مثال کے طور پر ایک کتابوں کے حوالے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ماننا یا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، اپنے مطلب کی ہر آدمی حدیث لے آتا ہے، یہ تو خیر اب میں کنفیوز ہو چکا ہوں. لیکن آپ قرآن کی طرف آ جائیں، جو میں نے کوئی 5-6 تقریباً ہمارے جو علماء آئے ہیں آپ کے سامنے، جب وہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اللہ یاری صاحب پھر جائیں تو جائیں کہاں؟ قرآن کی جو قرآن کا ترجمہ ہے اس کو بھی نہیں مانا جا رہا، تو کیا کیا جائے پھر؟ ترجمہ تو حجت نہیں ہوتا نا. ترجمہ اگر غلط ہے تو اس کو نہیں مانیں گے نا. ترجمہ اگر غلط کر تو اس کو کیوں مانیں؟ نہیں، وہ سرے سے ہر ایک مطلب اچھا ترجمہ غلط ہے تو کیوں مانیں؟ اگر صحیح ترجمہ کریں مانیں گے، وہی اسی وقت مانیں گے. چلیں اب ایک اور بتاتا ہوں. آج اگر ایک حدیث ہے نا، ایک حدیث یا کوئی آیات کا حوالہ دیتے ہیں آپ، تو آپ کی فیور میں ہوتی ہے، تو آج اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اس آیات کی وجہ سے آپ ہمیں جھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے دن اس آیات کو حوالہ دے کے آپ اپنی فتح بتا رہے ہوتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں. سورۃ حجرات میں کسی جگہ پہ آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے پروگرام میں ہے. تو پھر یہ خود سوچے کہ یہ ڈبل، جہاں آپ نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اسی آیات کا حوالہ دے کے آپ اس کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ میرے ساتھ خود جو پچھلی نشست میں بات ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ ہم اس آیت کو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ آیت ان کے لیے اتری ہے، حضرت ابوبکر کے لیے یا حضرت عمر کے لیے. لیکن کتنی جگہ پہ آپ ان کا حوالہ دے کے ان کے ایمان کو آپ نے حذف کیا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ ان کا آپ شاید آپ کی غلط فہمی ہے. نشست میں آپ نے کہا کہ یہ جی میں آپ کو وہ کلپ بھیج دوں گا. یہ ساری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت سورہ حجرات میں کی ہے اور بھی آیات میں کی ہے. ہم نہیں کہتے کہ بھئی ہم نہیں مانتے. یہی تو میں نے نشاندہی کرنی سی کہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم پر کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے اتری ہے. یہ آپ کے نہیں، غلط فہمی نہیں، آپ کے الفاظ ہیں. میں آپ کو ابھی پروگرام ہے، میں پیچھے ہٹوں گا تو میں کلپ بھیج دوں گا. اوکے بھیج دیں، دوبارہ دیکھ لیں. اگر اب میں نے یہ کہا ہے تو میں نے غلط بولا بھائی. میرا ارادہ کچھ اور ہوگا، میں نے کچھ اس طرح. بہرحال میرا موقف یہ نہیں ہے، میرا موقف کبھی یہ نہیں رہا. جی اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر ہے. جی بالکل. لاسٹ پہ ابھی آپ ایک معامہ حل کر دیں نا.
آپ کہاں فیصل آباد میں رہتے ہیں؟ آپ گوجرانوالہ کہاں رہتے ہیں؟ نہیں، جیلم۔ تو آپ اپنے شہر کے کسی عالم کو لے کے آئے نا، پیسہ ہم دیں گے اس کا جتنا ہدیہ بنتا ہے آپ لے کے آئے۔ عالم کی جہاں بات کرتے ہیں نا، یہ بات بڑی زبردست کہی ہے، لیکن عالم نے جو پڑھا ہے نا 10 سال پڑھا ہے، کس لیے پڑھا ہے؟ اس لیے پڑھا ہے کہ وہ کبھی آپ کی کتاب کو نہیں مانے گا۔ یہی تو یہ میرا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں، میں نے جب پہلی دفعہ آپ سے بات کی تھی نا، اس لیے کی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اللہ نے عقل دیا نا، اللہ نے عقل دیا ہے اختلافی مسائل پر، اختلافی مسائل پر دیکھیں قرآن مجید سے اور احادیث اور روایات سے دونوں طرف کے دلائل کو دیکھا جائے۔ آپ اپنے عالم کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں۔ اس طرح تو اگر وہ دیکھیں اگر وہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، دیکھیں اگر نہیں مانے گا، لیکن جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی یا میرے پاس دلیل نہیں ہوگی، میں نہیں مانوں گا، تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ حق درمی کر رہا۔ اگر دلیل قائم ہوا یہاں پہ کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، ابو بکر خلیفہ ہیں، میں نہیں مانا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھائی یہ تعصب کی وجہ سے رد کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا عالم در آ کے ثابت نہیں کر سکا کہ ابو بکر خلیفہ ہے، پھر لازمی بات اس کی خلافت غیر شرعی ہے۔ اللہ یاری صاحب، اب بات کو اینڈ کروں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یا جتنی بھی، کہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ جنت کی۔ کیا ساری ہی وہ ہماری کتب غلط ہو گئی؟ بالکل۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے میں تھوڑا سا بات کمپلیٹ کر لوں، حکومت آپ کے حال خلافت جب چوری کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ بھائی خلیفہ تو نہیں بنایا نا اس کو، پیغمبر نے خلیفہ بنایا عثمان کو؟ خلیفہ تو وہ کسی کو بھی نہیں بنایا۔ ختم بات، جب خلیفہ ہی نہیں بنا، امام ہی اس نے امامت کا ادعا کیا، تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو کہ پیغمبر نے اس کو جنت کی، اس کی کیا خرچہ ہے؟ ایک جھوٹی بات نسبت دینے کی کیا خرچ، کوئی خرچہ ہے اس کا؟ چلے میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں، ایک بات کا صرف جواب دے دیں آپ، ایک بات کا صرف، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی، مطلب ہر جگہ پہ تذکرہ ہو رہا ہے، جب آخری وقت آ رہا ہے، آخری ٹائم پہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس وقت بھی وہ صحابہ موجود ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں۔ اتنے معاملات ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ انہیں کافر کہتے ہیں؟ دیکھیں جو قرآن میں ثابت ہے، جو سنت میں ثابت ہے، جو حدیث میں ثابت ہے، آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو، تو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، یہ تو بات مجھے ہضم نہیں ہوتی، جس دن کی میں نے سنی ہے نا، مجھے بڑی تکلیف ہے یہ بات کی۔ اور اس آپ کو پرواہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ کہنا، مشرکین نجس ہے، نجس زیادہ کہنا، یہ خود کفر ہے بھائی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ لیکن جو جس کی بے ایمانی، جس کی خلافت غصب ہے، اس کے مذمت میں آیات نازل ہوئے ہیں، ہم نے اس آیات کی تصدیق کی، ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ڈر کس کو لگنا چاہیے؟ نہیں، اچھا چلے، آپ اپنی فیملی میں رہ رہے ہیں نا، آپ جب شادی کریں گے یا بیٹے کی شادی کریں گے، بھائی کی شادی کریں گے، تو کم و پیش یہ تو ضرور سوچیں گے کہ یہ خاندان کیسا ہے۔ اتنی ساری زندگی انہوں نے ساتھ گزار دی ہے، ساتھ، اور کسی جگہ پہ بھی نام لے کے کسی جگہ پہ بھی کوئی نہیں کہا گیا۔ اچھی بات، ابھی سن لو، ابھی میں جواب دے رہا ہوں، آپ سن لو، اچھی طرح سے جواب سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی سوال کا جواب دے دیا کہ بھئی رشتے کی وجہ سے آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ بھئی کوئی مسلمان کہہ دے کہ بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، ان کی 2 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں، تو ہم آ کے کیا کریں؟ ہم آ کے ہمیں ڈر لگے بھئی کہ یہ ایسے لوگ تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، خدشات کے جواب میں بیان نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ایک منٹ بھائی، میں آپ کو نکال دوں، آیات بہت ہیں، میں اسی آیت کے یہ آپ کے ایک ہی آیت پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، شبیہ بیان کیا، للذین کفروا، کفار کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو، کانتا، یہ 2 عورتیں تھیں، تحت عبدین من عبادنا صالحین، عقد نکاح میں تھی ہمارے 2 صالح بندوں کی،
فخانتاہما ان سے غداری کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا ان کا جو رشتہ تھا شادی کا دو صالح بندوں کے ساتھ ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائیے آپ کے اکابر علماء اس آیہ کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں، آپ کے جو اکابر علماء ہیں اس آیہ کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب معانی القرآن للفراء، ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، جزء 43، چاپ دار عالم الکتب۔ یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا هذا مثل ارید به عائشہ و حفصہ، یہ وہ مثال ہے جس اس سے مراد کون ہے، مراد اس سے عائشہ و حفصہ ہے۔ فضرب لہما المثل، تو ان مثل ان کے لیے لگائی گئی ہے۔ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط اس کی مثال ہے، عائشہ اور حفصہ کی مثال ہے۔ یہ آپ ایک اعتراف۔ دوسرا اعتراف الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی النیشابوری، سنہ 468 میں اس کی وفات ہے، جزء رابع، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1994 میں۔ ملاحظہ فرمائیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کفار کے لیے۔ اور بھائی کفار کے لیے اگر عائشہ حفصہ مراد نہ ہوتی نا تو فرعون کا مثال بھی اللہ نمرود کا دے سکتا تھا، ابو جہل کا دے سکتا تھا، کفار بہت ہیں۔ یہ جو مثال دی ہے کس کی مثال دی ہے، امرأۃ لوط و امرأۃ نوح کی۔ ثم خوف عائشہ و حفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا، ڈرایا ہے عائشہ اور حفصہ کو کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی کی ہے۔ وضرب لہما امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مثلا، اور امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے فتح القدیر الجامع بین فنی الروایت والدرایت من علم التفسیر، تالیف محمد ابن علی الشوکانی، سنہ 1250 میں اس کی وفات ہے، جزء خامس۔ یہاں پہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یحذر بعائشہ وحفصہ من المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین تظاہرتا علیہ، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے عائشہ اور حفصہ کو جب ان دونوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی ہے۔ تظاہر کرنا کسی سے دشمنی کرنا ہوتا ہے۔ بلی وما احسن من قال فإن ذکر امرأتین النبیین بعد ذکر قصتهما ومظاہرتهما على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کتنا پیارا ہے جس شخص نے جس نے کہا ہے، یہ اس کے جملے ہیں کہ دو نبی کے عورتوں کا کیا ذکر، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ اور حفصہ کی سورہ تحریم میں مذمت کیا اور ان کا قصہ بیان کیا، ان کا کہانی بیان کی، اور ان دونوں نے جو دشمنی کی بیان کی، یرشدو الی اتم ارشاد، یہ بہت ہی اتم ارشاد، کامل ترین ارشاد اور ہدایت ہے۔ ویلوہ ابلغ التلویح الی المراد ان المراد تخویفہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخویف کے لیے بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے بھائی کہ ان کی مثال اور ان کی شبیہ کون ہے، اور تم کہتے ہو کہ بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تاکہ اسی لیے اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ بعد میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وائف ہیں، ان کے وائف کو آپ کیسے کہتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فخر رازی صاحب، یہاں پہ ان کا بڑا ارشاد ہے، یہ کتاب ہے تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب جس کا نام ہے، جلد نمبر 11، جلد نمبر 11، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ ملاحظہ فرمائیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، صفحہ نمبر 44۔ وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بامی المؤمنین، اس دو مثالوں میں یہ کنایہ ہے، تعریض کنایہ کو بولتے ہیں، کنایہ ہے کس سے، دو ام المؤمنین سے، وہ کون ہے، وہما حفصہ و عائشہ، حفصہ و عائشہ سے۔ تو میرے بھائی آپ کہتے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی تھی، اور بھائی شادی تھی، اللہ نے یہی کہہ دیا ہے۔ آپ لوگ خود پیغمبر کے ابوین کے، ان کے پیغمبر کے جو ابوین ہیں ان کے متعلق قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ نستجیر باللہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو کافر کہتے ہو، شرم نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیوی ہیں، قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی بھی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیغمبر سے دشمنی بھی، وہ قرآن کی آیت موجود ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کی مثال، ان کی شبیہ زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی ہے کہ وہ ہمارے دو صالح بندوں کے عقد نکاح میں تھیں، تو ان رشتے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان سے غداری کی ہے تو ان کو جہنم میں دھکیلا گیا، اور پھر قرآن کی تصدیق نہیں کرتے، پھر ہم سے کہتے ہیں الٹا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا
تم بولا بھی بھائی طارق بھائی، کس کو ڈر لگنا چاہیے؟ جی بالکل وہ صحیح ہے. اب اس بات کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں میں. میری گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو علم بھی نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے حوالہ بتایا ہے حضرت نوح علیہ السلام یا وہ دوسروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حوالہ آپ نے دیا ہے. ہمارے کتنے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں نا، انہیں نماز بھی نہیں آتی، کلمہ بھی نہیں آتا، لیکن شیعہ سنی پہ بحث کر لیں گے، ایک دوسرے کو گالی دے لیں گے. یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ بھی نہیں آ رہی. سید علی کی نکاح کر لیں گے پوچھے تو نہیں، ہمارے ذاکرین ان کو بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس اختلافی سوچ کو اگر ہم کہیں کہ کیا اللہ میاں، وہی میرا شاید آپ کو یاد آ جائے وہ سوال پہلے والا کہ اللہ میاں، میں اللہ میاں کو اگر کہوں کہ اللہ میاں قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا، ہاں بھائی بتاؤ حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ایمان ثابت کیا یا نہیں کیا، تو اگر یہ سوال مجھ پہ ہونا ہے تو اگر میں نے کہا یا اللہ جی میں نے نہیں کیا تو مجھے کیا وہ دوزخ میں ڈال دیں گے یا مجھے جنت میں ڈال دیں گے؟ اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے. ہم اختلافی سوچ میں کیوں ہیں اللہ یاری صاحب؟ اختلافی اس لیے بھائی، اختلافی اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر دو چیزوں کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اور آپ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی تصدیق نہیں کر رہے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. چلیں طارق بھائی، اللہ رب العالمین ایک لفظ کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں، میں رحمت للعالمین کی قسم کھاتا ہوں، میں مولا علی شیر خدا کی قسم کھاتا ہوں، ہم سنی لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. آپ یہ ہم پہ زبردستی چھاپتے ہیں اور اس طرح جو ہے آپ ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں. پیار کافی نہیں ہے، پیار کافی پیار کرتے ہیں، پیار کافی نہیں، آپ ہمدردیاں صرف حاصل کرتے ہیں. آپ یقین مانیں پیار کافی نہیں، اس چیز کو اتباع بھی ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، پیار کافی نہیں. اتباع جو ہے اسلام کا اس سے ساتھ پیار اہل بیت سے، پیار اہل بیت سے، اتباع اہل بیت کی دشمنوں سے. پیار اہل بیت سے، میں پڑھوں نا، میں بحث نہیں کر سکتا. میرے نزدیک اسلام یہ ہے کلمہ پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، قرآن کے احکامات پر عمل کرو، یہ ہے اسلام میرے نزدیک. اس اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ طارق بھائی کو جزائے خیر دے. آپ کو توپوں کی سلامی.